بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغض عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك والخامسة أن يبغض العلم وأهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مشائخ عظام، اس علاقے کے شہر کے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، اور اگر ہماری آواز جا رہی ہے تو پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری اسلامی ماں بہنیں اور بیٹیاں، اللہ رب العالمین نے بے حد کرم اور اپنا فضل فرمایا کہ ہم کو اور آپ کو اس دینی، تعلیمی اور اصلاحی اجلاس میں آنے کی، بیٹھنے کی اور قرآن و حدیث کی باتیں سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی. عزیزان محترم، یہ جگہ جس کی نسبت پر آپ اور ہم یہاں جمع ہیں، اس جگہ کو عربی میں مدرسہ کہا جاتا ہے، فارسی میں درسگاہ کہتے ہیں، ہندی میں پاٹھ شالہ کہا جاتا ہے اور انگلش میں اسکول. یہ سب ایک ہی چیز ہیں، زبان کا فرق ہے. مدرسہ عرف عام میں ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں خالص اسلامی تعلیم دی جاتی ہو، اسلامی پڑھائی جاتی ہو، جہاں خالص قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہو، ایسی جگہ کا نام مدرسہ ہے. اور یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب ان مدرسوں میں ہندی بھی، انگریزی بھی، کمپیوٹر بھی، کیلکولیٹر بھی، اور ایسے نظام ان میں قائم ہو جائے کہ مول صاحب ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. یہ ایک سوچ ہے کچھ لوگوں کی جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں. یہ ایسے لوگوں کی سوچ ہے. وہ پڑھے لکھے جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مول صاحب ان مدرسوں میں ایسا تعلیمی نظام، ایسا سسٹم ہو جائے کہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. ایک صاحب نے یہ سوال کیا، میں نے ان کے جواب یہ دیا کہ ماشاءاللہ مدرسوں میں پڑھانے والے اساتذہ سب اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی سر پہ نہیں کھڑا، سب پیروں پہ، کوئی سر پہ نہیں. مول صاحب آپ تو بات ہے الٹے سمجھ گئے. میں نے کہی خدا تک 16 نے صحیح سمجھاؤں اور تیرے 2 گھنٹہ کی تقریر ہے، تیرے 1 سیکنڈ میں سمجھ گو کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. بات بڑی لمبی ہوئی. اخیر میں چلتے چلتے میں نے اسے یہ کہا، اور بہت قوم کا ذمہ دار تھا، بڑے پیسہ والا، وہی تو پڑھے لکھے جو 60 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ لیتے، وہ یہ پڑھے لکھے. ایک ماسٹر جی مسلمان موٹر سائیکل پہ ہیلمیٹ پہن کے اوبر میں بھی آگے پیچھے جا رہے، میرے پہ موٹر سائیکل، میں بھی جا رہا ہوں مدرسے لو اور وہ بھی جا رہا ہوں ڈیوٹی پہ اسکول میں. وہاں نے موٹر سائیکل روک لی. روکنے کے بعد میں نے مندی کر کے آگے میں بھی جھیڑی کر لی. میں نے کہا کرے قبلے کی طرف کھڑو ہو کے منہ تو پیشاب کرو، جب ہاتھ سنگو
تو پینٹ کی جیب میں سے پھر رومال نکالو اور پونچھ کے ہاتھ دھر کے وہاں میں اور پھر چل تو پڑو. یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو پڑھا لکھا. آرہی سمجھ میں؟ نہ کھانے کا شعور، نہ پہننے کا شعور، کوئی شعور نہیں ہے جن کے اندر وہ اپنا آپ کو سمجھتے پڑھا لکھا. وہ چاہتے ہیں کہ ان مدرسوں میں بھی ایسے ہی پڑھے لکھے پیدا ہو جائیں جیسے پڑھے لکھے ہم ہیں. جن کی زندگیوں میں دین نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، آپ کا طریقہ نہیں، ان کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے، میں نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کے بارے میں اولئک کالانعام، یہ چار پاؤں کے جانور. اور چار پاؤں کے جانور آپ جانتے ہیں گدھا، گھوڑا، کتا، بلی، بھینس، گائے، بیل، اونٹ، یہ سب چار پاؤں کے جانور ہیں. اس سے پہلے مثال دے کے سمجھائیے کہ ان کے آنکھ بھی ہاں دیکھتے نہیں، کان بھی ہیں سنتے نہیں، دل بھی ہیں سوچ وچار نہیں کرتے، سب کچھ ہے، لیکن ان کی زندگیوں میں دین نہیں ہے. تو اولئک کالانعام، یہ چار پاؤں کے جانور. آگے اللہ کہتے ہیں بل ہم اضل، چار پاؤں کے جانوروں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ وفا شعاری ہے، لیکن یہ چار پاؤں کے جانوروں سے بھی گئے گزرے. اللہ ہمارے قوم کے ایک فرد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ مول صاحب آپ تو بات ٹیڑھی لے گئے. میں نے کہ بالکل صحیح سمجھوں. پھر میں نے ان سے کہا چلو ایسا کرو، آپ ہمارے مدرسے کے لیے کمپیوٹر دلواؤ اور آپریٹر کی تنخواہ انشاءاللہ ہم خود دیں گے، آپ کمپیوٹر دلواؤ. اب وہاں نے گدی کھجانی شروع کری ہے. گدی کھجاتے کھجاتے میرے خیال سے لال کر دی ہوئی گدی کھجاتے کھجاتے. میں نے کہ اب بولو نا بھائی، اب کمپیوٹر کہاں سے آئے؟ چلو آپ دلواؤ، ہم انشاءاللہ سکھوائیں گے بچوں کے لیے، ہم کھڑے کریں گے نا اپنے پیروں پہ. تو میرے عزیز و بھائیوں، کیا قوم ان مدارس اسلامیہ میں زکوٰۃ، فطرہ، غلے کا عشر اس لیے دیتی ہے کہ ان کو کمپیوٹر اور کیلکولیٹر سکھایا جائے؟ آپ بتاؤ، کیا اس لیے پیسہ دیتی ہے؟ نہیں، اس لیے پیسہ دیتی ہے، اس لیے خرچ کرتی ہے کہ ہندوستان کے اندر لاکھوں مسجدوں کو تاکہ امام ان مدرسوں سے ملتے رہیں، ہزاروں مدرسوں کو آباد کرنے والے، بچوں کو تعلیم دینے والے ان مدارس اسلامیہ میں پڑھ پڑھ کر نکلتے رہیں تاکہ ہمارے مدرسے آباد رہیں. اس لیے قوم پیسہ خرچ کرتی ہے، ورنہ اسکول میں اور مدرسے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو میرے عزیز و بھائیوں، اللہ رب العالمین ہم کو ان مدارس اسلامیہ کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے پیروں پہ الحمدللہ مدرسوں پہ پڑھنے والے طلبہ، مدارس اسلامیہ میں پڑھانے والے اساتذہ سب اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب سے یہ ملک آزاد ہوا 1947 سے لے کر آج تک، میں گجرات گیا تھا 2 مہینے پہلے، میں نے وہاں بھی ایک مجمع میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہی تھی کہ جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک پورے ملک کے اندر ایسی ایک مثال نہیں مل سکتی کہ کسی مسجد کے امام صاحب نے، کسی مدرسے میں پڑھانے والے مدرس نے، کسی حافظ قرآن نے اس لیے خودکشی کی ہو کہ ہمیں مسجد سے 35 منات اور 700 روپے مہینے ملتے ہیں، 1 درجن ہمارے بچے ہیں اور ہمارے بچوں کا خرچہ نہیں چلتا اور مقتدی تنخواہ بڑھاتے نہیں، اس لیے ہم تنگ آ کر اپنے خرچے سے، اپنے حجرے کے پنکھے سے جھول کر آتم ہتیا کر لیتے ہیں، اپنی جان ختم کر لیتے ہیں. ہماری قوم ہماری بات پہ توجہ نہیں دیتی. میرے خیال میں پورے ملک میں اس طرح کی ایک مثال آپ کو نہیں ملے گی. نہیں ملے گی بھائی انشاءاللہ. 35 منات اور 700 800 اور 1000 روپے مہینہ. اللہ رب العالمین ان اتنی تھوڑی سی آمدنی میں ہمارا بہت احسن طریقے سے خرچہ چلا رہے ہیں. ہمیں کوئی شکوہ شکایت کی ضرورت نہیں ہے. آج تک مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء نے،
مدرسوں میں پڑھانے والے اساتذہ نے کبھی کسی ڈپارٹمنٹ میں کسی محکمے میں کوئی اپلیکیشن نہیں دی کہ ہمیں نوکری دو، ہمیں ملازمت دو، اور نہ کبھی سرکاری املاک کو آگ لگائی، نہ روڈ جام کیے، اور نہ ریل کے ٹریک توڑے، اور نہ انہوں نے سرکاری دفاتر میں آگ لگائی کہ ہمیں آرکشن دو، ہمیں ریزرویشن دو، ہمیں نوکری دو، ہمیں ملازمت دو، ہم اپنے سر پہ کھڑے ہوئے، ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے دو۔ آج تک پورے ہندوستان میں ایسی ایک بھی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ پھر کون ہیں وہ لوگ؟ وہی لوگ ہیں جو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں جو پڑھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو سرکاری املاک کو تباہ کرتے ہیں، سرکاری بسوں کے شیشوں کو توڑتے ہیں، روڈ جام کرتے ہیں، اور اس ملک کا روزانہ اربوں خربوں کا نقصان کرتے ہیں۔ وہ آرکشن مانگتے ہیں، وہ ریزرویشن مانگتے ہیں، وہ نوکری ملازمت مانگتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ مدارس اسلامیہ، ان میں خالص قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، اور اسی تعلیم کے لیے ان کو رہنا چاہیے۔ ہمارے اکابرین نے، اللہ ان کو جزا خیر نصیب فرمائے، اس ملک میں ایمان کو، قرآن کو، اسلام کو باقی رکھنے کے لیے سن 1866 کے اندر دیوبند کی ایک چھوٹی سی بستی میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالنے کے وقت ہمارے اکابرین نے 8 اصول مرتب فرمائے، جن کو اصول ہشتگانہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 8 اصول، 8 نمبر، جس طرح حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے دعوت و تبلیغ کے تحریک کے لیے 6 نمبر تجویز فرمائے۔ کتنے؟ 6 نمبر۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد الیاس نور اللہ مرقدہ کے روحانی بڑباپ نے، روحانی دادا نے، میں روحانی دادا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، تو حضرت جی کے روحانی دادا حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے 8 نمبر مرتب فرمائے، اصول ہشتگانہ، جن کو ہمارے قابل دارالعلوم اصول ہشتگانہ الہامی، یعنی خدا نے ان کے دل میں وہ بات ڈالے، اللہ کے مشورے سے وہ مرتب کیے، تو وہ اصول مرتب فرمائے۔ ان اصول میں سے ایک اصل یہ ہے کہ ان مدارس اسلامیہ کو عوام الناس کے چندے کے بلبوتے پر چلایا جائے۔ یہ مدرسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الستار، عبد الغفار، عبد الحنان، عبد المنان، ان حضرات کے چندے کے بلبوتے پر ان مدارس اسلامیہ کو چلایا جائے۔ آگے اس کی شق یہ ہے کہ ان مدارس اسلامیہ میں گورنمنٹ کی کوئی ایڈ، کوئی مدد ہرگز نہ لی جائے، چاہے حکومت اسلامی ہی کیوں نہ ہو، مسلمانوں کی ہی کیوں نہ ہو، ان مدارس اسلامیہ میں حکومت کی کوئی ایڈ، کوئی مدد نہ لی جائے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ جب یہ مدرسے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے ذرائع آمدنی اتنے ہو جائیں گے کہ چندہ کی ضرورت نہیں رہے گی، حضرت آگے فرماتے ہیں پھر مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ چراغ گل نہ ہو جائے، یہ چراغ بجھ نہ جائے، اور جب تک یہ مدرسے چندے کے بلبوتے پر چلتے رہیں گے، 10-10، 20-20 روپیہ، 2.5 سیر، 5-5 کلو غلے کے بلبوتے پر چلتے رہیں گے، اسلام کی یہ اسلام کا یہ چراغ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ اور میرے عزیزوں، یہ مدارس ہمیں سال، 2 سال، 100 سال، 1000 سال کے لیے نہیں، یہ مدارس اسلامیہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے قیامت کی صبح تک کے لیے قائم فرمائے، اور ہمیں یہ مدرسے قیامت کی صبح تک انشاءاللہ چلائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو یہ مدرسے، ان میں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، غریب بچے، کسی کے باپ نہیں، کسی کے ماں نہیں، کسی کے دونوں نہیں، ایسے بچے ان مدارس اسلامیہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے اکابر، یہ مدرسہ چلانے والے، میں تو ان کی ہمتوں کو، ان کی قربانیوں کو داد دیتا ہوں کہ بیچارے گھر گھر جا کر، در در جا کر، گھر گھر کی ٹھوکریں کھا کر، قوم کے جوڑیوں میں ہاتھ دے کر کے، فضائل سنا کر کے، اکابرین کی قربانیوں کو تذکرہ کر کے، ہماری جیبوں سے اللہ کے نام پہ، قرآن کے نام پہ، قرآن کی نشر و اشاعت اور قرآن کی حفاظت کے لیے ہم سے چندہ کرتے ہیں، ہمارے گھروں سے غلہ وصول کر کے لاتے ہیں، اور قوم کے ساتھ دوہرا احسان کر رہے ہیں۔ دوہرا احسان، ایک احسان تو یہ
قوم کے بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں اور قوم کے بچوں کو پالتے بھی ہیں۔ آپ چھوٹا سا بچہ دیتے ہیں ہمارے لیے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ وہ جوان بھی ہو گیا اور حافظ قرآن بھی ہو گیا۔ اس لیے میرے قوم کے سیدھے سادے بھائیوں، ہم کو مدارس اسلامیہ کی اہمیت جاننے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھیں گے بھائی انشاءاللہ؟ آج بڑی شکایت ہے لوگوں کو کہ مول صاحب کوئی روڈ خالی نہیں، کوئی جوڑ خالی نہیں، کوئی موڑ خالی نہیں، جگہ جگہ مدرسے، ہر روڈ پہ، ہر جوڑ پہ، ہر موڑ پہ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ یہ چاہتے تھے کہ میوات کے لوگوں، میری تمنا یہ ہے کہ میوات کا ہر گھر مسجد اور مدرسہ بن جائے۔ یہی مقصد ہے مسجد کی تعلیم کا اور گھر کی تعلیم کا، تمہارا ہر گھر مسجد اور مدرسہ بن جائے۔ اور ہم جوڑوں سے اور روڑوں سے، موڑوں کے مدرسوں سے گھبرا جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں استقامت کے ساتھ اللہ نے جو ان کا حق ہمارے ذمہ مقرر کیا ہے، وہ حق ہم ان کا ادا کریں، اور اپنے مال کا وہ مخصوص حصہ جو اللہ نے ہمارے ذمہ فرض اور واجب قرار دیا ہے، اس حصے کو نکال کر مدارس اسلامیہ اور ان کے چلانے والوں کی خدمت میں پیش کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ وہ اسپین گئے، اندلس گئے، ہسپانیہ گئے، وہاں کے حالات دیکھے اور جامع قرطبہ کو دیکھا۔ وہ جامع قرطبہ جس کے محراب میں بیٹھ کر کے اللہ کے قرآن کی تفسیر لکھی گئی۔ یہ علماء میرے پیچھے پیچھے ماشاءاللہ، چاہے وہ عمر میں چھوٹے ہیں لیکن میں ان کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں، بڑے باصلاحیت مفتی بیٹھے ہیں میرے پیچھے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں اور ان کے علم میں خوب برکت نصیب فرمائے۔ جامع قرطبہ اتنی بڑی مسجد جس میں 1700 پلر، 1700 پلر، جس مسجد میں 300 چپڑاسی مسجد کے خدمت گزار، 300۔ اندازہ لگائیے کہ جمعہ میں کتنے نمازی اکٹھے ہوتے ہوں گے۔ وہاں بیٹھ کر کے اس کے محراب میں اللہ کے قرآن کی تفسیر لکھی گئی، تفسیر قرطبی کے نام سے۔ آج وہ تفسیر الحمدللہ پڑھی جاتی ہے، رؤوس علماء دیکھتے ہیں۔ وہ مسجد میں علامہ اقبال گئے اور وہ لکھتے ہیں کہ میں نے وہاں جا کر کے پوری طاقت سے اذان دی اور تھوڑی سی جگہ کو صاف کر کے میں نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی۔ میں نے سلام پھیرا تو دیکھتا ہوں کہ میرے ارد گرد لوگوں نے حلقہ بنا لیا، تماشا دیکھنے لگے کہ یہ آدمی کون ہے جو یہاں 250 سال بعد میں یہاں اللہ کے رسول کا نام لے رہا ہے۔ میرے عزیزو، ایسے حالات وہاں پیدا ہو گئے۔ پورا نظام وہاں 600 سال تک مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ ایس پی مسلمان تھا، ڈی سی مسلمان تھا، مجسٹریٹ مسلمان تھا، تھانے دار مسلمان نہیں بلکہ عالم اور بڑے بڑے مفتی تھے۔ 600 سال تک وہاں کے زمام اقتدار مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا ہے۔ وہ وہاں سے ان سے چھینا، اور چھیننے کے بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں عوام اور علماء کے درمیان یہ خلیج پیدا ہو گئی، یہ کھائی پیدا ہو گئی۔ انگریزوں نے پیدا کی، یہود و نصارہ نے پیدا کی، اور عوام الناس کا ذہن یہ بنایا کہ کماؤ تم اور کھاوے ملا۔ تم کو ان سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کماتے ہو تم، پانی تم بڑھاؤ، بیج تم ڈالو، سردیوں میں تم کام کرو اور غلہ تم اٹھاؤ، تم ساری محنت تم کرو، اور جب غلہ پک کے نکل کے تیار ہو جائے اور پھر یہ کٹا بول لے کر السلام علیکم حاجی جی فلاں مدرسے سے آیا۔ ایسی ذہنیت انہوں نے بنائی، کماؤ تم اور کھاوے ملا۔ ایسا ذہن انہوں نے قبول کیا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، علماء اور عوام کے درمیان کھائی پیدا ہوئی، دوریاں پیدا ہوئی، علماء کی مجلسوں سے دور ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہوتے ہوتے علماء کی اور علم کی روشنی سے جب دور ہو گئے، انہوں نے علماء سے رابطہ ختم کر لیا، تو وہاں سے میرے عزیزو اسلام ختم ہوا، علماء ختم ہوئے، مسجدیں ویران ہوئی، مدرسے برباد ہوئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں مسلمان نام کا کوئی انسان باقی نہیں رہا۔ یہ کب ہوا؟ جب عوام اور علماء کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئی، کھائی پیدا ہو گئی۔ آج اسلام کے دشمنوں کی 3 سازشیں ہیں بین الاقوامی طور پر، ورلڈ لیول پر، کہ اگر اسلام کو، مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہو، بمباریوں سے نہیں مٹ سکتے۔ ہم نے عراق میں آزمائش کر لی، افغانستان میں کر لیا، سب کچھ ہو گیا۔ مسلمان بمباریوں سے، توپوں سے اور بموں سے ختم نہیں ہوں گے۔
اگر ان کو ختم کرنا ہے تو موٹی موٹی سی 3 تجاویز انہوں نے پاس کیے کہ 3 کام کر دو بس، اسلام اور مسلمان دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ 3 باتوں میں سے ایک بات تو یہ کہ عوام اور علماء کے درمیان دوریاں پیدا کر دو۔ اللہ معاف فرمائے، آج اس کی زبردست طریقے سے ہوائیں چلائی جا رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، تحریک چلائی جا رہی ہے کہ عوام اور علماء کے درمیان خلیج پیدا کر دی جائے۔ جب عوام علماء سے کٹیں گے تو خود بخود یہ دین سے دور ہو جائیں گے اور اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود یہ مر جائیں گے۔ اور مرنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ شام کو سوئے صحیح سلامت، صبح کھڑے کرے تو مر گئے۔ مرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، دعا مانگیں گے، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار ایسا ہو جائے، اے میرے اللہ نریندر مودی ہار جائے، اے میرے اللہ یہ ملک کا پردھان منتری نہ بنے، ایسے سے دعا مانگیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جماعت، یہ لوگ دعا کرنے والے ایسے ہوں گے ان کا لباس بھی حرام، ان کا کھانا بھی حرام، ان کا پینا بھی حرام۔ جب ان کا کھانا پینا لباس پوشاک سب کچھ حرام ہے تو پھر بتاؤ ان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ پھر یہ مردوں کے برابر ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، ان کی ایک سازش یہ ہے کہ عوام علماء کے درمیان خلیج پیدا کر دی جائے تاکہ اسلام اور مسلمان کمزور پڑ جائیں۔ یہ عہد کرو انشاءاللہ کہ ہم عوام اور علماء کے درمیان کھائی نہیں بلکہ انشاءاللہ ایسا مضبوط رشتہ ہم قائم کریں گے۔ سب کچھ رشتے کٹ سکتے ہیں لیکن ہم اپنے علماء سے رشتہ نہیں کٹنے دیں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، یہ ہمارے قوم کے کتنے بڑے خیر خواہ ہیں، کتنے بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ، کیا ایک اعتراض مدرسوں کے اوپر ہماری قوم کے لوگ عجیب مدرسوں سے کچھ ہو تو ہے نہیں رہا؟ کیا کر رہے مدرسے؟ لاتے ہیں، کھاتے ہیں، حافظ جی میاں جی بن کے بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں یہ بالکل پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں اور اپنے ان علماء کرام کے سامنے یہ بات کہتا ہوں، سارے قوم کے چودھری، چھوٹے چودھری سے لے کر بڑے چودھری تک، پوری قوم کو 36 لاکھ کے آبادی والے علاقے قوم کو ایک ایس پی اور ڈی سی 1947 سے لے کر آج تک نہیں ملا۔ ایک ڈی سی ایس پی نہ دے سکے۔ ہم نے مدرسے والوں نے، ان چھوٹے چھوٹے مکاتب اسلامیہ نے ہم کو ہزاروں کی تعداد میں حافظ قرآن دیے۔ ارے دیے نہ دیے بتاؤ؟ اور ہم سے کیا چاہتے ہو آپ؟ ہزاروں حافظ قرآن دیے، ہزاروں علماء دیے، ہزاروں مفتیان کرام دیے جو ہمیں حلال حرام کی تمیز بتاتے ہیں، جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ کرنے کا ثواب ملتا ہے اور یہ چھوڑنے کا یہ اجر ملتا ہے۔ میرے عزیزوں، اور ہم سے کیا چاہتے ہو؟